جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور منقبت ذکر فرمائی ہے۔ رمضان المبارک جس طرح عبادت کے لحاظ سے ایک تاریخی مہینہ ہے، اسی طریقے سے اپنے اندر ایک عظیم تاریخ بھی رکھتی ہے۔ اس عظیم تاریخ میں فتح مکہ بھی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات، اور اسی طرح داماد پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ روئے زمین پر اگر دیکھا جائے، انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی جماعت اگر اللہ رب العزت کو محبوب اور پسند ہے، اور کسی جماعت کو اگر اللہ پاک نے خود چنا ہے، تو وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے کہ زمین اور آسمان کی آنکھوں نے صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے، زیادہ تقدس والے لوگ نہیں دیکھے ہیں، اور نہ ہی قیامت کے صبح تک دیکھ سکیں گے۔ صحابہ کے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ پاک نے ان کو پیغمبر کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ پیارے پیغمبر کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا تارا ہے، جس کے پیچھے چلیں گے ہدایت ملے گی۔ اور صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت ان کا صحابی ہونا ہے کہ جن کے آنکھوں نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا چہرے مبارک ایمان کے نورانیت کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہی ان کے سب سے بڑی فضیلت اور یہی ان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ پھر صحابہ کرام میں سے اللہ پاک نے سب سے زیادہ نوازا ہے حضرت ابو بکر کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، اس کے بعد حضرت عثمان کو، اور چوتھے نمبر ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے زبان کھولی ہے تو انہوں نے بات کی ہے پیارے پیغمبر سے۔ ان کے کانوں نے سنا ہے تو سب سے پہلی آواز پیارے پیغمبر کی، اس لیے کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت ہی پیارے پیغمبر کے گھر مبارک میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بچپنے سے ہی پیارے پیغمبر کے رخ مبارک کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی۔ اس لیے جب آپ ابھی تک بچے ہیں، نو عمر ہیں، لیکن پیارے پیغمبر نے اپنے رسالت کا اظہار فرمایا ہے، تو سب سے پہلے بچوں میں سے، نو عمر میں سے، کم عمر لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کے ساتھ پوری زندگی گزاری۔ زندگی کے کسی موقع پر سختیاں بھی آئی ہوں گی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی پیارے پیغمبر سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ ایک لمحے کے لیے پیارے پیغمبر کو اکیلا چھوڑیں۔ میرے پیغمبر 27 مرتبہ تلوار لے کر میدان میں اترے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 مرتبہ تیار ہوئے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ان کو مدینے میں روکا اور باقی تمام غزوات میں پیارے پیغمبر کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ علی
آپ کو بھری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اگر دنیا آپ کے ہتھیلی میں رکھی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ان میں سے اپنے پسندیدہ چیزیں چن لو، تو آپ ان میں سے کن کن چیزوں کو چنو گے؟ آپ کیا کیا چیزیں پسند کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر ساری دنیا کو میرے سامنے رکھا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ انتخاب کر لیں، تو میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جس کا انتخاب کروں گا، فرمایا وہ ہے الضرب بالسیف، تلوار علی کے ہاتھ میں ہو، گردن کافروں کی ہو، حکم میرے نبی کا ہو، لڑنے والا حیدر کرار ہو۔ فرمایا یہ مجھے بھری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ جس غزوے میں سب سے پہلے جن کو لڑائی کے لیے پیش کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان میں ہمیشہ سر فہرست رہا۔ اور ایک موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے مدینے میں رہنا ہوگا، تو آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب کسی اور کو یہاں روکیں، میں جوان ہوں اور جوان میدان کارزار میں اچھے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ان کا بھائی حضرت ہارون۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہارون اللہ کے نبی تھے اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، تم نبی نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ کو حضور پر تورات لینے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت ہارون کو اپنے قوم میں نائب بنا کر گئے، تو فرمایا میں بھی تجھے اب یہاں مدینے میں نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ اب جو آدمی تلواروں کے عادی ہو، انہوں نے وہ دن مدینے میں کیسے گزارے ہوں گے؟ گزر گئی ہوگی جو گزر گیا حضرت علی پر۔ ہجرت کی رات پیارے پیغمبر کے بسترے پر سونا، جہاں تھا چاروں طرف کافروں کا محاصرہ ہو، کوئی معمولی بات نہیں، دل گردے کی بات ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ میرے حجرے اور میرے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے اور یہ لوگ جب اللہ کے نبی کو نہیں پائیں گے تو میرے ہی اوپر ہی حملہ کریں گے، میں ان کے حملے کا نشانہ بنوں گا، اور پھر بھی پیارے پیغمبر کے بسترے پر سو جانا، اور پھر 2-3 دن مکے میں ٹھہر کر ہر امانت والے کا امانت ادا کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچ جانا، یقیناً یہ ذمہ داری حضرت علی ہی نبھا سکتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی آپ سے بغض کرنے والا منافق ہوگا اور آپ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا۔ گویا اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض اور آپ کی محبت کو ایمان اور کفر کا معیار بتا دیا، فرق بتا دیا کہ جو آپ سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو آپ سے بغض رکھیں، جو آپ کو ناپسند کریں، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ زبان سے کہہ تو رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کا دل مومن نہیں ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ علی آپ کی مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی 2 فرقے ہلاک ہوئے، آپ کے بارے میں بھی 2 فرقے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک فرقہ، انہوں نے محبت میں حد سے بڑھ کر غلو کیا، حد سے آگے بڑھے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے،
تو انہوں نے محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا حد سے بڑھے کہ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ثالث و ثلاثہ ہیں، تین معبود، تین خدا ہیں، ایک اللہ خود ہے، ایک حضرت مریم ہے، ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں اللہ کا شریک بنایا۔ تو یہ گروہ اور یہ جماعت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ہلاک اور تباہ ہوئے۔ دوسرے قسم کے یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، بہتان باندھے، ان کے حق میں گستاخی کی اور یہ کہا جب ان کا والد نہیں ہے تو یہ کیسے پیدا ہوئے، ان کی نسبت بدکاری کی طرف کی، بے حیائی کی طرف کی، تو وہ اس گستاخی کی وجہ سے جہنم میں جا کر گر پڑے، وہ بھی تباہ اور برباد ہوئے۔ تو یہ بغض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتہا کو پہنچے تو اس وجہ سے تباہ ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ دو گروہ آگ کے بارے میں بھی گمراہ ہوں گے، ایک آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گا، آپ کو مشکل کشا سمجھے گا، آپ کو اللہ سمجھے گا، معبود سمجھے گا، خدا سمجھے گا، تو وہ آپ کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر عیسائیوں کی طرح جہنمی ہو جائیں گے اور وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری جماعت آپ سے بغض کرے گی، آپ پر تنقید کرے گی، آپ پر الزامات لگائے گی، برا بلا کہے گی، تو فرمائے وہ آپ کی بغض کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے ہمیں اعتدال کے راستے پر ڈالا ہے۔ وہ اعتدال کا راستہ کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ پاک کی ہے، ساری کائنات مل جائے جس میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، یہ سب مل جائیں، میرے رب کے خدائی کے ایک ذرے کے 99 حصے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اللہ ہے۔ رب کے بعد برے کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کے علاوہ اگر کسی کو 1000 سال ملے ہیں، ہزاروں سال سجدے میں گزرے ہیں، کسی کو 1000 سال ملے ہیں، 1000 سال روزوں میں گزرے ہیں، کسی کو 1000 سال گزرے ہیں، 1000 سال بیت اللہ کے طواف میں گزرے ہیں، اتنے بڑے نیک اولیاء اور صالح لوگ موجود ہو، وہ سب مل کر جمع ہو جائیں، کسی ایک پیغمبر کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی نبی ہوتا ہے، پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کے منتخب شدہ ہیں، اللہ پاک نے ان کو چنا ہے۔ انبیاء کے بعد سارے کائنات کے صلحاء مل جائیں، عبادت گزار مل جائیں، بڑے بڑے ولی مل جائیں، میرے پیغمبر کے کسی صحابی کے جس نے میرے نبی کو ایک دفعہ دیکھا، کلمہ پڑھا، اس صحابی جس نے تھوڑی دیر میرے پیغمبر کی زیارت کی ہے، یہ سب مل کر کسی ایک صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ سب صحابہ کرام خلفائے راشدین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی، اور پھر خلفائے ثلاثہ مل جائیں تو حضرت ابو بکر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اعتدال کا راستہ اسلام نے ہمیں دکھایا، سکھایا کہ ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے، اس مقام پر رکھ کر اس کا احترام کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، انتہائی قابل تعظیم، قابل احترام ہیں، لیکن معبود نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہیں۔
خود پریشانیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، کل میں جھنڈا ایسے ہستی کو دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پسند کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر اللہ پاک خیبر کو فتح کرے گا۔ صحابہ کرام کو رات بھر انتظار رہی، صبح جھنڈا کس کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی امارت، میں نے کبھی سربراہی، کبھی بڑے پن کو سوچا نہیں تھا، لیکن اس دن پیارے پیغمبر کے ان الفاظ کی وجہ سے میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہائے کاش اگلی صبح فتح کا جھنڈا مجھ عمر کے ہاتھ میں تما دیا جائے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام انتظار میں، صحابہ کرام کے صف میں حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ کون اس کے شجاعت اور بہادری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، اسلام کا سب سے بڑا جرنیل۔ حضرت خالد بن ولید بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے محبوب آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھے خود آنکھیں دکھ رہی ہیں، مشکل کشا ہوتا تو اپنی آنکھوں کی تکلیف نہ دور کرواتا، خود آنکھیں دکھ رہی ہے، اور مجمع سے صحابہ کرام سے آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلایا گیا، فرمایا علی کیا ہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آنکھیں دکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعاب دہن اٹھائے، آنکھوں میں ڈالے، فرمایا زندگی بھر کبھی مجھے آنکھوں کی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو جھنڈا عطا کیا، تو اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے حبیب بھی محبت رکھتا ہے، اور پھر خیبر کا فاتح بھی وہی بنا۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے خیبر سے یہودیوں کے بےخکنی فرمائی ہے۔ پھر یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا، تو یہ ہوا تھا کہ اسی دن ایک حملہ آور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے گا، ایک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے گا، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے، فجر کی نماز میں نہ آ سکے، اللہ پاک نے بچا لیا۔ دوسرے صحابی پر حملہ ہوا، لیکن حملہ اس تک پہنچ نہیں سکا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے ساتھ آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ کو رمضان میں روزے کی حالت میں اور مصلی پر آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ باتیں جو انہوں نے ارشاد فرمائی تھی کہ بری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو الضرب بالسیف، تلوار سے لڑنا پسند ہے، استقامت پسند ہے، ایمان پر جوان مردی پسند ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی جرأت عطا کی ہے، ایمان کی بہادری عطا کی ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر ساری دنیا کو میرے ہتھیلی پہ رکھا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ ان تمام دنیا میں کسی چیز کو پسند کر لیں، تو فرمایا شوق شہادت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کروں گا، فرمایا وہ گرمیوں کے روزے ہیں، وہ گرمیوں کے روزے، والصوم فی الصیف، گرمی ہو، جون جولائی کے مہینے ہو، تپتی ہوئی دھوپ ہو، اور میں علی روزے سے ہوں، پیاس کی وجہ سے میری زبان تالو کے ساتھ چپک جائے، میرے رب کو میرے اوپر رحم آئے۔ فرمایا اس طرح روزہ رکھنا مجھ علی کو پسند ہے۔
آج ہم معمولی تھکاوٹ، معمولی گرمی اس کو سہ نہیں سکتے ہیں۔ معمولی سا کام میں ہمارا اور آپ کا مزدور کرتا ہے، کہتے جی روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، ہمارا کام مشکل ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت علی فرض نہیں، نفل روزے بھی گرمیوں میں رکھنے کی تمنا کر رہے ہیں اور رکھے ہیں حضرت علی نے۔ کئی دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزوں سے ہوا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں کئی ہمارے مزدور نوجوان سخت سے سخت کام کرتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے سختی، کہتے ہیں نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، گزر جاتا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ایمان یوں بھی ہیں، دونوں ایک طرح کا مزدور ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے اور یہ بھی مزدور ہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ کتنے سارے مزدور ایسے ہیں جو پابندی سے روزہ رکھتے ہیں اور اچھا روزہ رکھتے ہیں، اور اس دھوپ میں جب پسینے بہہ رہے ہوں، پیاس پر پیاس تنگ کر رہی ہو، تھکاوٹ بھی ہو، میرے رب کو کتنا رحم آئے گا اس مزدور نوجوان، اس روزہ دار کے اس روزے پر۔ عرش سے میرا رب مسکرا مسکرا کر اس کو مبارکباد دے رہا ہوگا کہ تجھے تیرا روزہ مبارک، میری رضا کی خاطر، میری محبت میں اتنی تکلیف اور مشقت اٹھا رہا ہے۔ اور یہ دنیا کی تکلیف چند روز کا ہے، یہ عارضی تکلیف ہے۔ اصل جو تکلیف ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، وہ جہنم کی آگ کی گرمی اور جہنم کی تکلیف ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، میرے پیغمبر بتا دیجئے اپنی امت کو، جہنم کی سختی، جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہیں؟ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے اٹھا کر دنیا کے آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو یہاں نیند آ جائے گی، وہ یہاں سو جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جہنم کی آگ اور جہنم کی گرمی دنیا کے گرمی کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا ایک شعلہ اگر جہنم کے آگ کا دنیا میں صرف دکھا دیا جائے تو دنیا بھر کو جلا کے رکھ دے گا، اتنی سخت آگ، اور وہ انسان کو کفر اور نفاق اور گناہوں کی وجہ سے ملے گا۔ کافر اپنی کفر کی وجہ سے، منافق اپنی منافقت کی وجہ سے، ہم اور آپ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور اس حفاظت کے لیے اللہ پاک نے اعمال دیے ہیں۔ یہ روزہ اللہ پاک نے جہنم کے لیے ڈھال بنا کر ہمیں دے دیا ہے۔ ڈھال وہ چیز ہوتی ہے، دشمن آپ پر حملہ کریں، آپ ان کو یوں آگے کر لیں اور حملے کو روک لیں۔ تو فرمایا کہ یہ روزہ یہ ڈال ہیں، ڈال، اس سے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے روکتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کب تک یہ ڈال ہیں؟ فرمایا جب تک کہ اس کو توڑ نہ دیا جائے، جب تک کہ اس کو خراب نہ کر دیا جائے۔ فرمایا اللہ کے محبوب اس کی خرابی، اس کا توڑا جانا، فرمایا گالم گلوچ، گالم گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، غیبت، بہتان، بد زبانی، فرمایا یہ تمام چیزیں روزہ دار کے روزے کو ختم کر لیتی ہے۔ وہ جو آپ کے سامنے آپ کے لیے ڈال ہیں، وہ ڈال ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اپنے روزے کو جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بنائیے۔ زبان کی بھی حفاظت، آنکھوں کی بھی حفاظت، کانوں کی بھی حفاظت۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ روزے کی حالت میں ہوں، آپ کو کسی نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، کوئی گالی دے دی، آپ کو کوئی طعنہ دے دیا، ہاتھ جوڑ کر اسے کہہ دو اللہ کے بندے انی صائم، میں روزہ دار ہوں، مجھے معاف کر لو۔ تو نے تو اپنا روزہ خراب کر لیا، لیکن میرا روزہ مجھ سے مت خراب کروائے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو نے تو تیرا روزہ تو نے تو ضائع کر دیا، مجھے معاف کیجئے گا، تجھے سلام۔ ایک نہیں مجھے 100 گالیاں دے دیں، ایک تھپڑ کے بجائے 10 تھپڑ مار دیں، ایک تانے کے بجائے 10 تانے دے دیں، لیکن میرا سلام میں جواب نہیں دوں گا، میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ خراب ہوگا۔ ہر وقت ہمیں ہمارا روزہ سامنا ہونا چاہیے، گھر میں ہوں، باہر ہوں، کاروبار میں ہوں، اپنے اندر
حلم پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے۔ میرے اور آپ کے حبیب کتنے زیادہ حلیم، کتنے زیادہ بردبار تھے۔ دیہاتی نے آ کر آپ کا گریبان کھینچا، دیہاتی نے، صحابہ کرام موجود ہے، ہاتھ آگے بڑھنے لگے، فرمائے نہیں، رہنے دو، رہنے دو۔ دیہاتی سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مال غنیمت کے تقسیم میں آپ نے مجھ سے، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فرمائے اللہ کے بندے، اگر میں آمنہ کا لال ذر یتیم، میں نبیوں کا امام، اگر میں دنیا پر عدل نہ کر سکا، پھر ایسا کوئی مایا جھایا نہیں ہے جس کو ماں نے جنا ہو اور وہ زمین پر عدل اور انصاف کرے۔ جو تیرا حق تھا وہ تجھے مل گیا، تیرے حق سے زیادہ تجھے نہیں دے سکتا۔ دیہاتی نے گریبان چھوڑا تو گریبان کی اتنی سخت پکڑ کی وجہ سے میرے پیغمبر کے گلے مبارک میں اس کے نشانات ظاہر ہوئے تھے۔ کوئی روکا ٹھوکا نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں۔ یہودی نے قرضہ دیا، وقت سے پہلے آ کر مطالبہ کرنے لگا، برا بلا کہنے لگا۔ صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کے قرضے کا وقت ابھی تک آیا نہیں ہے، جب آئے گا پھر آ کر مطالبہ کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حق کا مالک ہے اور حق کے مالک کو کہنے کا اختیار ہوتا ہے، کہنے دو ان کو۔ وہ قدموں میں گرا، ساری نشانیاں میں نے دیکھی تھی، تورات میں آپ کا حلم، آپ کا صبر، آپ کی بردباری کا بھی ذکر تھا۔ اس کو آزمانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کے حلم کو آزما لیا، مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے۔ میرے پیغمبر کے حلم نے لوگوں کو مسلمان بنایا، اور میرے اور آپ کی جاہلیت نے لوگوں کو فاسق بنایا، میری اور آپ کی بدزبانی نے لوگوں کو بے ایمان بنا دیا۔ ہم پیغمبر والے اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمانہ اس کو اپنائیں، محبت کو عام کریں، نفرت کو ختم کریں، بردباری اور حلم سے رہیں، ہر انسان کو اس کا جائز مقام دے دیں۔ ہر انسان دنیا میں رہتا ہوا اس کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے بیٹے کو میں نے عزت والا بنایا ہے۔ 2-2.5 سال کا بچہ بھی عزت نفس رکھتا ہے، 100 سال کا بوڑھا بھی عزت نفس رکھتا ہے، 40 سال کا جوان بھی عزت نفس رکھتا ہے۔ ہر انسان کو میرے رب نے عزت نفس دیا ہے، ہم ان کو اس عزت نفس کو پامال نہ کریں، اپنے روزے کی قدر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو برداشت کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہی حضرت علی تو تھے کہ کافر کو لٹھایا لیکن اس نے چہرے پہ تھوکا تو چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا علی آپ نے گرا بھی دیا، آپ اس کے سینے پر بیٹھ بھی گئے، قتل کر لیتے۔ فرمانے لگے پہلے میں دین کے لیے قتل کر رہا تھا، اب جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا میری ذاتی غصہ اس میں شامل ہوا، میں یہ تلوار ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا تھا، یہ تو رب کا حکم تھا، میرے رب کے حکم میں اٹھایا، اب ذاتی غصہ شامل ہوا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو ہم اپنی انا کو، اپنی ذاتی غصے کو پی جائیں، اس لیے کہ ایمان والے جنت کے حقدار، فائزین اور کامیابین، ان کے لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصوں کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے غصے کو پی جانے والے بنیں، یہی ایک چیز ہے جس کو ہم پیتے رہیں گے اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے کہا وہ کیا چیز ہے کہ میں کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ ٹھیک، تو کسی کے جو ہے وہ تپڑ کھاتے رہیں، بلکہ میں آپ کو خوشگئی، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غصہ پیتے رہیں، پینے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کھاتے بھی رہو گے پیتے بھی رہو گے، غصہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔